نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. سورہ آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی. دو روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. تو ان دو صورتوں میں سے ایک صورت آل عمران. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ وہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کر دیں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے. یعنی نہ مانیں گے تو پکڑ بھی ہونے والی ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات بھی کہلاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ کلام میں بھی اور باقی اشیاء میں بھی ایسے چیزیں رکھی ہیں جو انسان کی حکمت اور اس کے راز سے بالا تر ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اے نبی وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. خود سے ان کی کوئی نہ کوئی ٹرانسلیشن کرتے رہتے ہیں. تو یہ الف لام میم حروف مقطعات. پھر اسی طرح ملائکہ یا کرسی السماوات والارض جو آج ہم نے پڑھی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استوا علی العرش اس کا عرش پر مستوی ہونا. یہ سب متشابہات میں شامل ہے. متشابہات کا تعلق غیب سے ہوتا ہے جن کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں دی گئی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا سنایا اور انہوں نے ایز اٹ از سن لیا اور آگے سے سوال نہیں کیے. اس کی وجہ سے ان کی کوئی زیادہ تفسیر ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک. متشابہات میں کیا چیزیں کہ ایسی چیزیں جن کی بہت زیادہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے. اس میں حروف مقطعات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں. قرآن کے اور باقی مقامات پر بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جیسے مثلا دو بھائیوں کی آدم کے دو بیٹوں کی جو واقعہ ہے ان کی سٹوری میں جو کوا ہے اس کی ہمیں بہت ڈیٹیل نہیں ملتی. اسی طرح کی بہت ساری اور سٹوریز قرآن کی جن میں کچھ چیزوں جگہوں یا ایسی اشیاء کا ذکر ہے جس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس میں بھی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ کہ صحابہ کرام عمل کی طرف توجہ دیتے تھے. وہ آگے بڑھ کے بہت باتیں نہیں کرتے تھے. سوال نہیں پوچھتے تھے ایسے سوال جن کا عمل سے تعلق نہ ہو.
رحمان عرش پر مستوی ہے، کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مستوی ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے بس. اور رحمان کو رحمان ماننا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، کرنے کے کام پر تو دھیان نہیں دیتے، اور طرح کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں جس کی زیادہ ڈیٹیل حدیث میں آئی ہی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ بتانے والے ان کو راضی کرنے کے لیے خود سے تفاسیر کرتے ہیں اور مختلف قسم کی روایات ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ ہی کو پتہ ہے. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. کل من عند ربنا، سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ ایک بات سمجھاتے ہیں، آپ کے سامنے مختلف طرح کے لوگ، مختلف ذہنیت اور کیلیبر اور بیک گراؤنڈ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک اس بات سے اسی نشست کے اندر کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، ان کے عمل بدل جاتے ہیں، تقویٰ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے، دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور اسی مجلس سے کچھ لوگوں کی وہ سوالات میں پڑ جاتے ہیں، اور طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لے کر نہیں اٹھتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کل من عند ربنا، کہنا ایک مومن کا شعار ہے. جو بھی آیا اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، بات ختم. جو وہ ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ہم نے صرف وہ کرنا ہے، اور غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جانا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور دانش مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے. اس آیت میں بہت ہی ایک باریک نقطہ ہے کہ ہمیں قرآن کو ہر وقت جب بھی سننا ہے، کس لیے سننا ہے؟ ہدایت حاصل کرنے سننا ہے، بحث مباحثے کے لیے نہیں سننا، دلائل اکٹھے کرنے کے لیے نہیں سننا، کسی فرقے سے جیتنے کے لیے نہیں سننا، اپنے آپ کو کسی فرقے پہ جمانے کے لیے نہیں سننا یا پڑھنا. ہدی للمتقین، جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگی تھی اور اللہ نے ہمیں دی تھی، تو اس میں قرآن کی جو تعریف کی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا وہ اس سے ہدایت پالے گا، وہ بحث مباحثے میں نہیں پڑے گا، وہ عمل کی طرف آ جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا ہی چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجروی میں مبتلا نہ کر دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. اس آیت میں دلوں کی حفاظت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. یاد رکھیے دل انسانی جسم کا اہم ترین حصہ ہے. ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے، جیسے جسم کی درستگی بھی دل کی درستگی پر منحصر ہے. پھر تقویٰ کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی دل ہے. دل کی صفائی کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو سیدھا کر دے. دل سیدھا ہوگا تو زبان صحیح بات کرے گی، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. پھر اللہم اجعل فی قلبی نورا. نماز کے شروع میں بھی استفتاحی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد. اور پھر اے اللہ میرے دل کو دھو دے. پھر کثرت سے استغفار جو ہے وہ بھی دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ اور اتنا کچھ ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے کہ جو دل کو ڈھانپنے کے لیے تیار ہے. اور آپ یاد رکھیے دل اثر لیتے ہیں ماحول سے، صحبتوں سے، الفاظ سے جو ہمارے کانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں آپ جاتے ہیں آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. ایسے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دل کی حالت بالکل مختلف ہوتی. آپ کسی ایسے مقام پہ گئے، مثلاً آپ شادی کے فنکشن میں گئے جہاں مختلف قسم کے فتنے، میوزک ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور بس نمود و نمائش، تو دل کی حالت مسجد جیسی رہتی ہے؟ نہیں.
تو دل کی درستگی اور صفائی کے لیے کیا؟ استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. پھر دل کی ثابت قدمی اور ایمان کے مزین ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل میں ایمان کو سجا کے رکھ. یعنی میرے دل میں ایمان ہو سب سے زیادہ، جس کا ثبات ہو، جس کی پکڑ ہو، وہ چیز ایمان ہو. یعنی میرا دل ایمان کی پکڑ میں رہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے، ہمارے دل ایمان سے سجا دے. تو یہ دعائیں خاص طور پر ان لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے جن کے دل گھٹن کا شکار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کہ اللہ میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے، میرے دل کو سنوار دے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ. تو مومنین کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے ڈبل ہے، دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. اے دیدہ بینا رکھنے والو، اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. اس جنگ میں، یہ جو جنگ بدر تھی، مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی صرف 600 یا 700 دیکھ رہے تھے، اور کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں حکمت کیا تھی کہ مسلمان بھی مضبوط رہیں اور کفار کو بھی مسلمان اتنے آسان نہ لگیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور چیدہ چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب تو دنیا کی چند روزہ زندگی کا ہی سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور یہ امتحان ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا ان چیزوں کو پا کر ان کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے یا بس اپنی ذاتی خوشی کے لیے استعمال کرتا ہے، یا ان چیزوں سے محبت کرنے لگے اور اپنے مالک کو بھول گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عندہ حسن المآب. دنیا کی زندگی، دنیا کا ٹھکانہ دیکھنے میں تو بڑا اٹریکٹیو لگ سکتا ہے، لیکن اصل خوبصورت ٹھکانہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. قل اعنبئکم بخیر. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی اور چیز کیا ہے. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. ہم سب کو اپنے رویوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، محبتوں میں بھی، نفرتوں میں بھی. ان لوگوں کے لیے جو ہمیں پسند ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمیں پسند نہیں ہے. صحت میں بھی، بیماری میں بھی، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، مشکل میں بھی، کیونکہ اللہ کی بھی ہمارے رویوں پر نظر ہے. ہم سب کو اپنے رویے درست کرنے چاہیے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کے حق ادا کرنے چاہیے. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں،
خرچ کرنے والے فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اپنے رب سے استغفار کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ہم سب ان صفات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے؟ الصادقین، سچے ہیں یہ لوگ۔ سچے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جن کی نیت سچی ہے، جن کے دل سچے ہیں، جن کے ارادے پکے ہیں، زبانیں سچی ہیں، عمل کے سچے ہیں۔ قانتین کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم ملے اور اسے مستقل مزاجی سے کر ڈالتے ہیں۔ دوام، قنوت کہتے ہیں دوام کو، اطاعت پر پابندی۔ دوام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت پر پابندی۔ آج جوش آیا اور ہم کھڑے ہو گئے اور پھر اگلے ہی لمحے بس سلام پھیرتے ہی وہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے، ان قل ادومها وان قل، دوام والا ہو چاہے تھوڑا ہو۔ یعنی آپ 2 رکعت صرف تہجد میں پڑھنا شروع کریں، لیکن روز پڑھیں، بجائے اس کے کہ ایک دن تو ہم آدھی رات کو جاگ جائیں اور نفل پہ نفل پڑھتے رہیں اور پھر اگلی رات اٹھیں ہی نہ۔ منفقین ہیں، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر، مسکینوں، فقیروں پر، اللہ کی راہ میں۔ پھر مستغفرین بالاسحار ہے، یہاں سحری کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ فجر کے وقت اٹھ کر وہ اللہ سے اپنے لیے بھلائیاں مانگتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں۔ تلاوت۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ إن الدين عند الله الإسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو راہ راست پا گئے، اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے، یعنی جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کر دو، اور پھر اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق جو ہے، ایک گروہ جو ہے، وہ اس سے بچ جاتا ہے، پہلو تو ہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ، آگ دوزخ کی تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے ان خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ کیا آج کل ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ہیں کہ کلمہ پڑھ لیے تو بس سیدھے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر اس شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہو اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بھلائی کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے، تو بھلائی کی امید کس سے لگانی چاہیے؟
اللہ سے لگانی چاہیے، بس اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور لوگوں سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے دعا کریں، دعا کریں اللہ تو مجھے اپنی راہ میں استعمال کر لے، اللہ تو مجھے اپنے مشن کے لیے چن لے۔ اللہ سب اپنے اپنے حصے کی زندگی اپنے لیے جی رہے ہیں، تو میرے حصے کی مہلت عمل اپنے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے دے، تو مجھے اپنی راہ پہ لگا لے، اس سے ہم توفیق مانگیں، اس سے خیر و بھلائی مانگیں، اس کے ہاتھ میں ہے خیر، وہ بانٹنے والا ہے اور دینے پر قادر بھی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس ہوتے دینے پر قادر نہیں ہوتے، دل ہی نہیں مانتا اور ہم روگ لگا لیتے ہیں، تو سارے خیر کا سرچشمہ وہ مالک ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار نہ بنائیں، ایسا کرے گا جو بھی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی لوگوں سے زیادہ نہ ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ جانا بھی اللہ کے پاس ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ جان ہی لے لے گا نا، جب جان لے گا تو جان نکل جائے گی تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خاتم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کاش اب یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ لوگوں، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اعمال نامے جب کھلیں گے تو کیا حال ہوگا؟ انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اس کے لیے انتہا پرستی درست نہیں ہے، شدت پسندی نہ ہو کہ اتنا خوف طاری ہو جائے کہ اللہ سے نا امید ہو جائے، اور اتنے بھی بے خوف نہ ہو جائیں کہ اس کی پکڑ کا احساس ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم غفلت سے نکلیں، کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں اور اس کو اپنی آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے استعمال کر دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ اللہ کی نعمتیں تو ہمیں اس سے دور ہی کر رہی ہوتی ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی نعمت پا کر اس کے قریب جائیں، تو اللہ خوف بھی دلاتا ہے۔ وہ جتنا رحیم ہے اتنا جبار بھی ہے، وہ جتنا رحمان ہے اتنا قہار بھی ہے، اس کی ہر صفت بدرجہ اتم ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا تھوڑا قہار ہے زیادہ زیادہ رحمان ہے، نہیں، اس کی ہر صفت 100/100 ہے۔ مثلا اپنے انسانوں کے الفاظ میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں، اس کی میئرمنٹ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، مراد یہ ہے کہ اس کی ہر صفت بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکاری ہوں، کیونکہ محبت تو ہے ہی اطاعت کا نام۔ اتباع رسول جو ہے اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا ثابت کرنے والی چیز ہے۔ رسول سے محبت تو زبانی دعویٰ ہے، ثبوت کیا ہے کہ ہم اس کی سنت پر عمل کریں، تو جو اللہ کو محبوب ہوگا وہ اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا ہوگا، اور اس کو کوئی ایسی چیز محبوب نہیں ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، عمل کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ صرف قرآن کافی ہے، جو قرآن میں آیا بس وہی ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول ہے، تو آپ کی محبت آپ کی اطاعت مانگتی ہے، تو آپ کی اطاعت آپ کی سنن میں، آپ کی سنتوں میں، آپ کے طریقے میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا نسخہ کیا ہے؟ کس کس کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیسے آئے گی محبت؟ انس بن مالک رضی اللہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے،
آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا تو وضو کے پانی کی طرف وہ لوگ لپکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو پانی جو نیچے گر رہا ہے ہم وہ پکڑ لیں. ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پی لیا، جو زمین پر گرا اسے اٹھایا، سینوں پر مل لیا، چہروں پر لگایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان کو دیکھتے رہے، تمہیں یہ کام کرنے پہ کس نے اکسایا؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اس پر آپ نے فرمایا بڑی ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 باتوں پر ہمیشگی کرو، 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو. سچی بات، جھوٹ نکال دو زندگی سے. جھوٹے انسان کی اللہ کے نبی سے محبت صرف دھوکہ ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے اس کا. پہلے آپ نے کیا کی؟ سچی بات. پھر فرمایا امانت کی ادائیگی، امانت کی پاسداری کرنے والے بنو. اور فرمایا اچھے پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو ختم کر دیتا ہے. دہرائیں ذرا 3 چیزیں کون سی؟ سچی بات، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور اچھے پڑوسی. مثلاً آپ کلاس میں بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ کراؤڈ ہے، سب لوگ ماشاءاللہ جڑ کے بیٹھے ہیں، جگہیں فل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں کنجسٹڈ لگ رہا ہو، تو یہ نہیں کہ اپنی پوری کوہنی کھول کے بازو پھیلا کے میں تو پورا بازو رکھ لوں، مجھے تو نوٹس بنانے میں کوئی تنگی نہ ہو. سامنے والا بیچارہ سکڑا ہوا بے شک ساتھ والا، یا پھر ساتھ والا پوری اچھی سے فوکس ہو کے سننا پڑھنا چاہ رہا ہے تو آپ بے چین ہو کر اس کو بھی بے چین کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. پڑوسی کا حق ادا کرنا. مثلاً آپ لوگ یہاں ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، روم میٹس ہوتے ہیں، سب کے بیڈ روم الگ پاسبل نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ جب ایک جگہ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی کیبنٹس میں شیئرنگ ہو جاتی ہے، یا کام کی جگہوں پہ شیئرنگ ہو جاتی ہے، اسٹڈی ٹائم میں شیئرنگ ہو جاتی. پھر آپ کی ذات اپنے ساتھ والے کے لیے بے ضرر ہو، اپنے ہمسائے کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ آپ کے ہاتھ سے نہ آپ کی زبان سے. آپ نے مسلمان، اچھے مسلمان کی تعریف یہ کی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں. اسی طرح گھر میں بھی جب ہم پڑھو، جیسے آپ کہیں آٹو میں اکٹھے آ جا رہے ہیں، مثلاً آپ گاڑی میں کہیں اکٹھے سوار ہیں، مثلاً آپ کہیں ڈیوٹی ٹائم میں اکٹھے ہیں، مثلاً آپ کچھ کرنے کرانے میں اکٹھے ہیں، تو اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں ان 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. سچ بولیں چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے. اچھا یہ سچ دوسروں کی ذات کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں، یہ بھی یاد رکھیں. فتنے پھیلانے کے لیے نہیں کہا گیا. امانت ہے، چاہے وہ ایک پینسل ہی کیوں نہیں ہے. مثلاً آپ گزرے اور آپ نے دیکھا نیچے ریزر پڑی ہے، اٹھا کے پاکٹ میں ڈال لی. مثلاً 2 لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے اور آپ گزرتے ہوئے سن لیا آپ نے، اور آپ جا کے کسی اور گروہ کو وہ شیئر کر رہے ہیں. یا تو سنیں نہ سن لی تو اس امانت کا پاس رکھیں. امانت صرف میٹیریلز تک نہیں ہے، کسی کا عیب نظر آ گیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ پوشیدہ ہی رکھیں. یعنی مجموعی طور پر اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار وہ شخص ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنے کریکٹر سے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آیت نمبر 33. بے شک اللہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو اور تمام دنیا والوں پر ان کو ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے ان کو منتخب کیا. اللہ نے یہ ایک ایسے سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس وقت وہ سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. سورہ آل عمران میں کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے. اس واقعے میں ہمیں اللہ کی راہ میں چننے جانے میں ایک بڑا کردار نظر آتا ہے. لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا.
کچھ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خالص ہو جاتے ہیں جیسے اصحاب صفہ تھے، کچھ صحابہ یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا ہوگا اس مشن کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے اس میں بھی ایک ایسے کریکٹر کو ہم جانیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اب میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا۔ اور کیا ہوا؟ اس کو بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کو نیت کی اللہ کے کام میں وقف کرنے کے لیے۔ یہاں دیکھیے ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، اچھا، اور اس نے اپنے رب کو ابھی پیٹ میں ہی اپنا بچہ تھا یہ زبان دی کہ میرا یہ جو بچہ ہوگا تیری راہ کے لیے وقف ہوگا۔ تو عورت بھی جب اپنے رب کی محبت میں کوئی فیصلہ لیتی ہے تو وہ قربانی کے کسی بھی درجے پہ جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اس نیت سے بات کر رہی تھیں کہ بیٹا ہوگا اور بیٹا اللہ کی راہ کے لیے وقف ہوگا، تو اللہ نے بیٹی دے دی، اور بیٹی دے کر فرمایا کہ جو بیٹا ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کیا بات رائج ہے؟ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے جینڈر کو اہمیت نہیں دی، اسی لڑکی کو قبول کر لیا اور بڑے اچھے سے قبول کیا۔ لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے جو بھی تبدیلی سامنے آئی، اگر مائنڈ میں کچھ اور تھا اور کچھ اور سامنے آ گیا، ریڈی ہو گئی، نام بھی رکھ لیا اور اس کی تربیت پہ فوکس کر کے کام شروع کر دیا۔ تو لڑکی ہوتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، طریقہ ٹھیک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اور اپنے جو ذمہ داریاں اپنے اوپر ہیں ان پر آپ کا کڑا پہرا ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اگر کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کو انوالو کرنے سے پہلے اپنے رب سے باتیں کریں۔ انہوں نے کس کو بتایا؟ سب سے پہلے اللہ کو بتایا۔ اللہ سے دوستی کریں، اس کو کہیں اللہ تعالیٰ میری یہ پلانز ہیں، میں یہ چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح سے میرا ارادہ ہے، یہ کام ایسے ہو جائے۔ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں بہت کم۔ اللہ سے باتیں کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اچھا، اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس کو کیا بتاؤں؟ پھر بھی بتائیں۔ اس آیت میں بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس کو پتہ تھا۔ پھر یہ کہ جو بھی ہمارے پلانز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اللہ نے اسے قبول کیا۔ تو دعائیں مانگیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی چینج سچویشن سے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، جو بھی سچویشن آئے اللہ سے بات کر کے دعاؤں میں کثرت کر دیں اور کہیں اللہ جس طرح مصر میں یوسف کی تو نے حفاظت کی تھی، جس طرح مدین میں تو نے موسیٰ کی حفاظت کی تھی، میرے بچوں کی بھی تو حفاظت کر، ان کے دین کو تو سنبھال۔ یوسف کی حفاظت کس نے کی تھی؟ حالانکہ کون ان کے اگینسٹ ہو گیا تھا؟ اس وقت کی ایک بہت بڑی عورت، ایسے ہے نا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعائیں اور نیتیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ قبول ہی نہیں کیا بلکہ بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ اس چکر میں نہیں پڑے کہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ لڑکیوں کو اپنے سرپرستوں کے درمیان رہ کر کام کرنا چاہیے۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ رزق کا مالک اللہ کو سمجھیں۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی سننے والا ہے۔ ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں۔ حضرت مریم کو دیکھ کر حضرت زکریا کو دعا یاد آ گئی، وہ بھی اللہ سے مانگنے لگ گئے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ ایسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانچ ہے۔ بعض اوقات ہم ایمان کے ایک لیول پہ ہوتے ہیں، اتنا کچھ مانگ لیتے ہیں، پھر جب وہ قبول ہو جاتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ تو مانگیں، ہر حال میں اللہ سے مانگنے کا تعلق رکھیں۔ پھر کیا فرمایا؟ مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ تو جب نعمتیں ملیں تو لوگوں سے باتیں کم اور اللہ کی تسبیح زیادہ۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی، تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنے خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر سجود ہو، اور جو بندے اس کے آگے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ تو جب اللہ آپ کو اپنی راہ کے لیے چنے، نعمتیں دے دیں تو عاجزی آ جائے، سجدے بڑھ جائیں، نمازیں اپنے اوقات پہ آ جائیں، اور ان لوگوں اور ماحول کے ساتھ تعلق رکھیں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہے اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا وہ فیصلہ فرما دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے کام۔ پھر فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اللہ اسے تعلیم اور حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اور تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک ایسا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور اس میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا میں بن کر آیا ہوں جو تورات میں ہے، اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے میں آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ پر گواہ رہیں، آپ ہم پر گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔
مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا، رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تلاوت۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے، تجھے پاک کر دوں گا۔ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کیا ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اجر کی نیت سے بس نیک عمل کرنے چاہیے۔ خوب جان لو ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا، جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط میں مقابلے پر آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ تم ہؤلاء حاججتم فیما، تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کر چکے ہو جس میں کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ تو وہ ایک مسلم یکسو تھا، ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا، حنیفاً مسلماً۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو صرف مسلم انٹروڈیوس کروانا چاہیے۔ ان اول الناس ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے کہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں حق و باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ کرتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ، شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔
نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے۔ کسی کو وہ کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے، قوی حجت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع النظر ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ هُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم ان کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ بات محض جھوٹ ہے۔ وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ جانتے ہیں۔ تو ہماری اخلاقی حالت کے بگڑنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہونے والی، پھر حقوق العباد میں ہم کانشیس نہیں رہتے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، آخر کار ان سے کیوں باز پرس نہیں ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، برائی سے بچ کر رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ انبیاء نے یہ کام نہیں کیا، انبیاء کے وارثین کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ کتاب کی تعلیم جس کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا تقاضا رب والا بننا ہے، بندوں والا نہیں، کسی نام، کسی جماعت، کسی فرقے کے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ جڑنا؟ اللہ کے ساتھ جڑنا، اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج میں تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے میں نے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری تم اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین یہ چھوڑ کر اور طریقہ چاہتے ہیں؟ من فی السماوات والارض وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، چاروں ناچار پلٹنا ہی ہے۔ قل آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہے اس کا طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم،
ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ یہ دیکھیں، دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائیں، کہ یہ نہیں کہ جب دل کیا ایمان لے آئے پھر کفر میں بڑھ گئے، وہاں صدقہ ایسا قبول نہیں ہوگا۔ آج جو ہم کریں گے وہ قبول ہو جائے گا۔ آج دنیا بھر ہمارے سامنے ہے اور ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آگے کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں۔ دنیا میں ذرہ برابر کی ہوئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت سونا بھر کے بھی کوئی دینا چاہے گا؟ پہلے تو ہوگا نہیں، لیکن سوچیں گے لوگ، چاہیں گے، قبول نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ جب تو آدم کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر مصر رہا، تو اب تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو آج کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی دیں گے تو قبول ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شرک اور کفر کے ساتھ مرا تو پیچھے سے اس کی اولاد جو مرضی اس کی طرف سے صدقے کرتی پھرے، مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں سے بچنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ شرک اصغر ریا کو کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔